ایک ایسا انسان جسے پوری دنیا پاگل کہتی تھی۔ دنیا کا کہنا تھا کہ اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے، لیکن اسی بیوقوف انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ کر دکھایا آج بھی انسانوں کے لیے حیرت کا سبب ہے۔ ایک دفعہ ایک استاد نے ایک بچے کی والدہ کو اپنے سکول میں بلایا اور کہا کہ یہ بچہ کبھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو جو بھی پڑھا لو اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا، بلکہ یہ بچہ تو کلاس میں سارا دن سویا ہی رہتا ہے۔ استاد نے کہا کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کر کوئی کام کرواؤ، یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کی ماں اسے گھر لے آئی اور گھر میں خود ہی پڑھانا شروع کر دیا، مگر وہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے آس پاس والے لڑکے بھی اسے بیوقوف ہی کہتے تھے۔ اس کی بیوقوفی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے چڑیا کو دیکھا جو کہ کیڑے مکوڑے کھا رہی تھی۔ اس بچے نے سوچا شاید یہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے اس لیے اڑتی ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اگر انسان بھی کیڑے مکوڑے کھائیں تو یہ بھی اڑنا شروع کر دیں گے۔ اس بچے نے بہت سارے کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے اور مسل کر ان کا جوس بنا دیا اور اپنے ساتھ والے دوست کو پلا دیا۔ بچے نے سوچا کہ اب اس نے جوس پی لیا ہے، اب یہ بھی اڑنا شروع کر دے گا۔ ایسے میں اس کا دوست تو بیمار ہو گیا۔ جب اس بیمار لڑکے کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بچے کو کیڑے مکوڑوں کا جوس پلایا گیا ہے تو اس نے بہت بے عزتی کی۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس بیوقوف کا کیا نام تھا؟ جی ہاں، اس بیوقوف کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ اس پاگل شخص نے اپنی 84 سال کی زندگی میں 1040 چیزیں ایجاد کی۔ فونوگراف، فلم میں آواز بھرنا، مووی کیمرہ، مائکرو فون وغیرہ اس کی ایجادات میں شامل ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی ایجاد بلب ہے جو آج ہمارے گھروں میں روشنی کا ایک ذریعہ ہے۔ تھامس ایڈیسن پڑھتا تو تھا نہیں، ایسے میں اس کی والدہ نے اسے اخبار بیچنے پر لگا دیا۔ وہ ٹرین میں لوگوں کو اخبار بیچتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی اور سکول کو بھی الوداع کہہ دیا تھا۔ اب اخبار کے ساتھ ساتھ اس نے سبزیاں بیچنا بھی شروع کر دی تھی۔ دراصل یہ لڑکا کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ یہ جتنے پیسے کماتا تجربات کرنے میں خرچ کر دیتا۔ چونکہ یہ ٹرین میں اخبار بیچتا تھا تو اسی ٹرین کے خالی ڈبے میں ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ غلط ہو گیا اور ٹرین کے آخری ڈبے میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ تو بجھا دی گئی، مگر ٹرین کے مالک نے اسے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ اسے سنائی دینا کم پڑ گیا۔ تھامس ایڈیسن تھپڑ کھانے کے بعد بہت خوش ہوا کہ چلو لوگوں کی بک بک تو اب سنائی نہیں دے گی۔ اس کے بعد اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ فیکٹری میں ایک مشین خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے مالک سے کہا کیا میں یہ مشین چیک کر سکتا ہوں؟ مالک نے ڈرتے ڈرتے اسے اجازت دے دی۔ ان پڑھ جاہل ایڈیسن نے وہ مشین ٹھیک کر دی۔ اس کا مالک بہت زیادہ حیران ہوا اور تمام مشینوں کی ذمہ داری تھامس کو سونپ دی۔ اس نے مشینوں پر تجربے کر کر کے بہت کچھ سیکھا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ بڑا ہونے کے بعد بھی لوگ اسے پاگل ہی سمجھتے تھے کیونکہ وہ حرکت ہی پاگلوں والی کرتا تھا۔ بننا تو وہ سائنسدان چاہتا تھا، مگر بدقسمتی سے اسے کوئی سائنسدان اپنا اسسٹنٹ بھی نہیں رکھتا تھا۔ تھامس ایڈیسن نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اپنے ہی گھر میں لیب بنانا شروع کر دی۔ اب اس نے انرجی، بجلی اور مزید چیزوں کے بارے میں سیکھ لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کو ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ لوگوں سے کہتا تھا میں بجلی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے کے بڑے بڑے سائنسدان یہ کام نہیں کر سکے تھے۔ تمام سائنسدانوں کو یہ تو پتا تھا کہ ایسا ممکن ہے، مگر کوئی بھی بجلی کو روشنی میں تبدیل نہیں کر سکا تھا۔ لوگوں نے کہا تھامس تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں سے یہ کام نہ ہو سکا تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف 3 مہینے ہی سکول میں گیا تھا اور خواب روشنی پیدا کرنے کے ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے 9999 بار بلب بنانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ جب اس نے 10,000ویں دفعہ بلب بنایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی پاگل بچہ جس نے اس وقت کی دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ یہ جو پنکھا آپ اپنی چھت پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی نے ایجاد کیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھامس آپ 9999 بار ناکام ہوئے ہو، تو تھامس فوراً سے بولا نہیں، میں نے 9999 ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔
اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تھامس سکول تو نہیں پڑھا مگر ذہین بہت تھا۔ تو چلیں آپ کو اس کی ذہانت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ تھامس ایڈیسن بینک میں گیا تو کیشیئر نے کہا سر اپنا نام بتا دیں، تو فوراً اس کے رنگ اڑ گئے اور یہ سب کچھ بھول گیا، اسے اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ ساتھ میں جو اس کا محلے دار کھڑا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام تھامس ایڈیسن ہے۔ تھامس ایڈیسن کا حافظہ بہت کمزور تھا۔ انسان جتنا ناکامیوں سے سیکھتا ہے اتنا کامیابیوں سے نہیں سیکھتا۔ کسی کام پر لگے رہنا ہی ہماری اصل کامیابی ہوتی ہے۔ یہ تمام تر معلومات بہترین کتابوں سے جمع کی گئی ہیں۔ اگر آپ اپنی من پسند شخصیت کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔